بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان میں بہت ہی رحم فرمانے والا ہے اور روز قیامت کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کے تمام جادوگر مل کر بھی جادو نہیں کر سکتے۔ یہ عمل آپ کو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ جو اب میں عمل آپ کو بتاؤں گی، یہ آپ جب پڑھیں گے، اس کا عمل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی بھی جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے گا اور اتنی زیادہ آپ کی مشکلات جو ہیں، بہت زیادہ جو ناممکن مشکلات ہیں، وہ بھی پوری ہو جائیں گی اور پریشانی تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ پیارو بہن بھائیو، آج جو عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس عمل سے دنیا کا کوئی بھی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ یہ عمل خصوصاً ان مریضوں کے لیے بھی مفید ہے کہ جن کو ہر وقت یہ خوف سوار رہتا ہو کہ دشمن ان پر جادو کر رہا ہے یا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شیطانی وار چل جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن پاک سے مدد لینی چاہیے، اس کے کلام سے مدد لینی چاہیے۔ انشاءاللہ جادو کے ذریعے سے لگائی گئی آگ بجھ جائے گی اور ساتھ ہی نظر بد کا حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہوا ایسا عمل بھی بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے نظر بد کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ فوراً اتر جائے گی۔ اگر نظر بد لگ جائے تو وہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ تو پیارے بہنوں بھائیوں، آج کی ویڈیو میں جو عمل ہم بتائیں گے وہ سحر، جادو ٹونا، نظر بد اور ہر طرح کے تعویذات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے قوی الاثر ہے۔ خواہ کسی خبیث ارواح کی چونکی بٹھائی گئی ہو یا پتلا بنا کر کہیں دفن کر دیا گیا ہو، سب کا اثر ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس کو کرنے سے شیطانوں کے وسوسے سے بھی دور رہا جا سکتا ہے، شیطان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اللہ کے کلمات کے ذریعے سے شیطانوں کو بھگانا، جادو کو ختم کرنے کے لیے جھوٹے باطل لوگوں کا سہارا نہ لینا، اسی کا نام اپنا ایمان بچانا ہے۔ یہ عمل جادو سے بچنے کے لیے ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے کلام میں بہت ہی طاقت ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کے پاس جا کے التجا کریں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کے ہاں جھکیں اور سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے مانگیں۔ اگر بیماری کی دوا صحیح طریقے سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بیماری کی نجات مل جاتی ہے۔ میڈیسن کھانا بھی سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی کلام کو بھی پڑھنا، اس سے بھی بہت زیادہ شفا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری بلکہ اس کی دعا بھی اتاری ہے، تو اسے جس نے معلوم کر لیا اسے علم ہو گیا، اور جو اس سے جاہل رہا وہ اس سے جاہل ہے۔ عمل جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور میرے معزز بہنوں بھائیوں، جادو سے متعلق بطور مسلمان کے لیے جادو کی تاثیر کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ براہ راست قرآن مجید اور متعدد صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ جب کوئی جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے، یوں سمجھیے کہ جادوگر نے غلاظت اور گندگی اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی۔ اب یہ متعلقہ شخص پر ہے کہ وہ اس غلاظت سے کس طرح متاثر ہوا ہے۔ صرف اس کی ذات متاثر ہوئی یا اس کی فیملی بھی؟ اگر ہوئی تو کس قدر ہوئی؟ اب وہ متاثرہ شخص کس قدر
اس گندگی کو ہٹانے کا بندوبست نہیں کرتا تو یہ اپنی نحوست پھیلانا شروع کر دیتی ہے، جس کے کئی قسم کے نجس اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ جیسے بھی جس طرح سے بھی آئے، یہ وقتی دھوکہ، باطل اور شیطانی عمل ہے۔ اس کے چلنے سے جسم پر بھی کافی اثرات واضح نظر آتے ہیں۔ جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کا سہارا نہ لیا جائے، کیونکہ اگر ایک برتن گندا ہے تو اس کو کیچڑ اور گندے پانی سے دھونے سے اس کو پاک اور صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کیجیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جادو کرنے والا اپنی آخرت کو دو پر لگا لیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اب اس عمل کی طرف آتے ہیں، جادو کو ہٹانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کبھی بھی آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ عمل حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے، جو یہودیوں کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہود مدینہ کے سردار تھے۔ ان کے اسلام لانے پر چوٹی کے ماہر جادوگر سے رابطہ کر کے جادو کروایا کہ نعوذ باللہ ان کا چہرہ مسخ ہو جائے، تاکہ یہودیت چھوڑنے کا انتقام بھی ہو جائے، یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع بھی مل جائے کہ یہودی مذہب برحق ہے۔ حضرت عبداللہ اسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ پڑھتا، یہ دعا پڑھنے کا 1 3 7 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے ہر طرح کا جادو ہوگا ہی نہیں، آپ کے پاس تک بالکل بھی نہیں پہنچے گا، اگر ہوا بھی تو وہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ وہ آیات میں ویڈیو میں مینشن کر رہی ہوں، اس کو پڑھ لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کا برا نہیں کرے گی۔ اور چلتے پھرتے آپ یہ بھی معمول بنا لیں، سورۃ ناس جو ہے وہ بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے مسائل، خاص کر جادو جودو بد نظر، یہ جو مسئلے سارے ہیں وہ سارے آپ کے حل ہو جائیں گے، آپ کے قریب تک نہیں آئیں گے۔ باقی میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز قیام کرو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے اپنے خوشیوں کے لیے، اپنی مصیبت کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، سننے والا ہے، وہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔